السلام علیکم. واقع کربلا اور اس کا پس منظر کیا ہے, واقع کربلا کیسے ہوا, آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتے ہوں گے, ضرور جانتے ہوں گے. یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے اور انہوں نے تقریباً 5.5 سال تک مسلمانوں کی خلافت سنبھالی, جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ شہید ہوئے, انہیں شہید کر دیا گیا, جس کی پریڈکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کی تھی کہ اے علی, پچھلی قوموں کے بدبخت وہ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا, اور اس قوم کے بدبخت وہ ہوں گے جو آپ کے سر کے خون سے آپ کے داڑھی کو رنگین کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارجین نے شہید کیا. کیسے شہید کیا, ایک پوری پلان تھی ہے. اس پر آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ ہے ہمارا, ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ اینڈ اسکرین پر بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5.5 سال تک مسلمانوں کی خلافت سنبھالی, اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں کے نئے امیر بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے امیر بنے اور سارے مسلمانوں نے ان سے بیعت کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے, جب خلافت سنبھالی, تو اس دوران بنو امیہ اور بنو ہاشم, جو کہ عرب کے 2 قبائل تھے, اسلام کے آنے سے پہلے ان کے درمیان کچھ تضاد تھے اور ان کی لڑائیاں ہوتی تھی, تضاد تھے, اختلافات تھے, جو کہ اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئے تھے. لیکن اس میں تھوڑے بہت جو کچھ اثرات باقی تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ دوبارہ رونما ہوئے, اور یہ تضاد بڑھنے. تضاد کیا ہے, یہ الگ پورا ایک چیپٹر ہے. بہرحال اس ٹائم ہمارا ٹاپک ہے واقع کربلا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان وہ تضاد ختم کرنے کے لیے ریزائن کرا, اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے, اور اس کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے, اور انہوں نے تقریباً 20 سال مسلمانوں کی خلافت سنبھالی. انہوں نے مسلمانوں کی خلافت 20 سال تک سنبھالی, جب یہ بالکل امن و امان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. ان کے خلافت کے 10ویں سال ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہیں مشورہ دیا, ایڈوائز دیا کہ آپ اپنے خلافت میں ہی آپ کے بعد کون مسلمانوں کے نئے امیر یا خلیفہ ہوں گے, اس کا نام ڈیسائیڈ کر لے. ایسا نہ ہو بعد میں مسلمانوں کے درمیان بغاوت ہو جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے, اور مسلمانوں کے درمیان تضاد پیدا ہو جائے, مسلمان خونریزی کی طرف چلے جائے. تو لہٰذا آپ اپنی خلافت میں ہی اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کے بعد نئے خلیفہ کون ہوں گے. اس ٹائم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو ترجیح نہیں دی. بہرحال بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نام ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے بعد مسلمانوں کے نئے امیر کون ہوں گے, اور وہ تھے یزید. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا نام ڈیسائیڈ کیا کہ میرے بعد یزید مسلمانوں کے نئے امیر ہوں گے. اب دیکھیں, جب یزید کا نام سامنے آیا تو سارے مسلمانوں نے اس فیصلے پر ایگری کرا اور راضی ہوئے, سوائے 5 جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے اس فیصلے سے انکار کیا اور اس فیصلے کے ساتھ ایگری نہیں ہوئے. وہ 5 صحابہ کرام کون تھے؟ دیکھیے, ان میں سب سے پہلا نمبر تھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. دوسرے نمبر پہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. اور تیسرے نمبر پہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور یہ ان کے بیٹے تھے, یہ بھی اس اختلاف میں شامل تھے. اور چوتھے نمبر پہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت اچھے دوست تھے, یہ ان کے بیٹے تھے. 5ویں نمبر پہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات سے اختلاف کی۔ ان 5 جلیل القدر صحابہ کرام نے کہا کہ چونکہ یہ فیصلہ ریاست کے اصولوں کے تھوڑا سا خلاف ہے تو اس لیے ہم اس بات پر ایگری نہیں ہیں، اور یزید مسلمانوں کے اگلے خلیفہ ہوں گے، اس بات کو ابھی سے ہم نہیں مان رہے۔ انہوں نے تو انکار کیا، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے 10ویں سال کیا۔ بات یہاں پر ختم ہوئی جب خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو 20 سال مکمل ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے یزید، اور سارے مسلمانوں نے جنہوں نے 10 سال پہلے اس بات پر ایگری کیا تھا وہ آئے اور یزید کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کی، یزید کے ہاتھوں بیعت کی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ دوبارہ رونما ہوا، اور یہ 5 صحابہ کرام، ان میں حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وفات پا گئے تھے، یہ شہید ہو گئے تھے اس ٹائم۔ پیچھے بچتے یہ 4 صحابہ کرام۔ ان 4 صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے کہا یہ فیصلہ ریاست کے اصولوں کے خلاف ہی ہے، لیکن چونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو مسلمانوں کے آپس میں اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے اور خون ریزی کی طرف بات چلی جائے اور ایک فساد مچ جائے، تو اس لیے ہمیں اس فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ اور یہ دونوں آئے، انہوں نے یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیا۔ پیچھے بچتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یزید کو ہم سمجھائیں گے، لڑائی کے غرض سے نہیں، ہم جا کے یزید کو سمجھائیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ریاست کے اصولوں کے خلاف ہوا ہے، لہٰذا ہم اس فیصلے سے ایگری نہیں کرتے اور یزید سے اس بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے اس طریقے کا ارادہ کیا کہ ہم یزید سے جا کر بات کریں گے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں پر ان دونوں کے بھی آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ اختلافات اس بات پر پیدا ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے خلاف جو تحریک ہم چلائیں گے وہ تحریک ہم مکہ سے ہی شروع کر لیتے ہیں، اس تحریک کو ہم مکہ سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا، میں خود جاؤں گا اور اس مسئلے کو حل کروں گا۔ کدھر جاؤں گا؟ یزید جو کہ اس ٹائم دمشق میں تھا، دمشق میں اس کا مرکز تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دمشق میں یہ مرکز گیا تھا، ادھر جو ہے نا شفٹ ہوا تھا، کیونکہ حضرت وہاں پر مسلمانوں کے جتنے علاقے تھے دمشق ان کا سینٹر تھا اور ادھر سے آسانی سے اس چیز کو لیڈ کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مرکز دمشق میں بنایا تھا اور یزید اس ٹائم ادھر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم جائیں گے یزید کے پاس اور اس سے بات کریں گے، لیکن ادھر جو ہے نا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اختلاف کرتے کہ اس مسئلے کو، اس تحریک کو ہم چلائیں گے مکہ سے۔ ان دونوں کا آپس میں بھی یہاں پر اختلاف آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بھی خطوط ملتے تھے، ان کو کوفہ سے خطوط ریسیو ہوتے تھے اور جس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ آئے اور اس فیصلے کو ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں، اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں اور یزید کو سمجھاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطوط بھیجتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حوصلہ ادھر سے بھی ملا تھا کہ چونکہ کوفہ والے میرے ساتھ ہیں اور اگر یہ میرے ساتھ مل جائے تو ہم مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور وہ چاہتے تھے کہ لڑائی جھگڑے کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور ایسا پھر آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ کوفہ والے ان کے ساتھ مل جاتے تو یہ بڑے آسانی سے بغیر کسی خون ریزی کے بڑے آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس لیے اس نے کوفہ والوں کے خطوط جب آتے تھے، تقریباً 50 سے زائد خطوط کوفہ کی طرف سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرا، ایک اپنا ریپریزنٹیٹیو کوفہ بھیجا، ایک اپنا نمائندہ کوفہ بھیجا کہ جاؤ ادھر کے حالات پتہ کرو کہ واقعی کوفہ والے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ ریپریزنٹیٹیو تھا مسلم بن عقیل، جو کہ چچا زاد تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
مسلم بن عقیل کو جب کوفہ بھیجا تو کوفہ میں ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے مسلم بن عقیل کو جو ریپریزنٹیٹو تھا اس کو شہید کر دیا. اور یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں تھے، ان کو ملی یہ خبر کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. بہرحال انہوں نے آپس میں مشاورت کی جو اس کے ساتھ ساتھی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ روانہ ہوئے. کوفہ والوں نے وہاں پر کیا کیا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک پہنچے، کون سے مقام تک؟ کربلا کے مقام پہ. جب کربلا کے مقام پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آ کے ادھر ان کا رستہ روک لیا اور انہیں آگے بڑھنے سے منع کیا، کیونکہ ایک طرف تو وہ کوفہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جاتے ہیں دمشق اور یزید سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آتے تھے کہ آپ ہماری طرف آؤ اور ہم آپ کے ساتھ مل کے بغاوت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں اور یزید کو سمجھائیں گے، یزید کو سیٹ سے دستبردار کرنے کے لیے. تو کوفہ والے اس بات پہ پریشان تھے، ڈرتے تھے. وہ آئے رستے میں اور کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روکا. اس جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرائط رکھے. پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے جانے دیا جائے یزید کے پاس. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا یہ کہ مجھے واپس جانے دیا جائے مکہ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے مجھے مارنے کا، تو پھر ایٹ لیسٹ مجھے مشرکین کے خلاف لڑنے دیا جائے، مشرکین سے لڑنے دیا جائے تاکہ میں ان کے خلاف جنگ میں شہید ہو جاؤں. کوفہ والوں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور وہاں پر کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑی اور اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شہید کر دیا، اور اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے.